اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے، فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن چونکہ یہ ایام حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت سے نسبت رکھتے ہیں، اس لیے جشن ولادت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں ہم نے پہلا سیگمنٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کے بیان کے ذریعے اپنے لیے سعادت کے حصول کے لیے متعین کیا ہے، مخصوص کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن یہ جو کلمات کہے جاتے ہیں یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی پہلی والی باتیں بیان کر کے، لیکن نئی برکتیں، نئی حکمتیں، نئے انعامات، نئے درجات کے تحصیل کا ارادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں بعض ایسے تفردات حاصل ہیں جو اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ کائنات میں کسی کو حاصل نہیں، یعنی کسی اور انسان کو حاصل نہیں، تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ اور بعض ایسے ہیں جن میں دوسرے بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن آپ کی ایک ممتاز حیثیت ہے۔ تو ان میں سے چند مناقب میں آپ کی خدمت میں حصول برکت کے لیے ذکر کرتا ہوں۔ آپ کے لیے ایک بہت بڑی، تمام مسلمانوں کے اندر ایک بڑی سعادت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کے سامنے جب اسلام پیش کیا، بڑی عمر کے لوگ سب بیٹھے تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ کون سے بیعت کرتا ہے، تو سب خاموش رہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ آپ اس وقت ایک روایت کے مطابق 7 سال، ایک روایت کے مطابق 9 سال کے تھے۔ سرکار نے اشارہ کر کے آپ کو بٹھایا، دوبارہ سرکار نے ترغیب دی، پھر دعوت دی، پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، سرکار نے پھر بٹھایا، پھر دعوت دی، ترغیب دی، پھر آپ نے فرمایا کون بیعت کرتا ہے، حضرت علی کھڑے ہوئے، آپ نے ان کو بلا کر بیعت فرمایا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ 7 سال کا بچہ، ایک نتیجہ نکلتا ہے، سمجھدار بچہ کہلاتا ہے اور اس کے اسلام کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ اولون سابقون میں شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ ہجرت فرمانے والوں میں بھی شامل ہیں اور مہاجر صحابہ افضل صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے جان لیا تھا کہ کفار آپ کو مارنے کے، یعنی شہید کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح طور پہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا سب سے بڑا ٹارگٹ کہہ لیں آپ کو وہ چاہتے ہیں کہ تکلیف پہنچائیں، اذیت پہنچائیں۔ اس کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ علی آج ہمارے بستر پہ آپ لیٹیں گے اور میں ہجرت کروں گا، اور آپ صبح یہ تمام امانتیں فلاں فلاں کو پہنچا دینا، تو ایک لمحہ آپ نے نہیں لگایا کہ یہ اتنی خطرناک جگہ کہ ہو سکتا ہے حملہ کریں، کچھ ہو جائے، لیکن آپ کی یہ شجاعت تھی، بہادری تھی، اسلام کے لیے ایک بہت زبردست اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ایک عملی کوشش تھی کہ آپ وہاں تشریف فرما ہوئے اور سرکار کے بستر پر سوئے۔ اور روایت میں ہے کہ خود آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس رات بھی میں سوتا تھا مجھے خوف ہوتا تھا شاید ہی میری زندگی کی آخری رات میں صبح نہ اٹھ سکوں، لیکن اس رات میں بڑی پرسکون نیند سویا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں صبح تک ضرور زندہ رہوں گا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ صبح یہ امانتیں فلاں فلاں کو پہنچا دینا، تو نبی کریم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جتنا اللہ نے علم دیا کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو آپ سمجھ گئے کہ کم از کم آج کی رات تو اللہ کی طرف سے بلاوا نہیں آئے گا اور میں صبح تک زندہ رہوں گا اور امانتیں لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ اسی طریقے سے ابو تراب، یہ آپ کو بڑا پیارا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ کسی بنا پر گھر سے چلے گئے تھے مسجد میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، تو نبی کریم کو پتہ چلا، آپ گئے مسجد میں، پتہ چلا مسجد میں ہے، جا کر دیکھا تو آپ کے جسم سے کپڑا ہٹ گیا تھا اور اس پہ مٹی لگ گئی تھی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، یعنی مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضرت علی کھڑے ہوئے اور بڑے خوش ہوئے، اور اس کے بعد آپ فرماتے تھے کہ مجھے علی کے بجائے ابو تراب سے پکارو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے ایک تفردات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے ایک منفرد حیثیت آپ کو یہ حاصل ہے کہ عمومی طور پہ ضابطہ قاعدہ یہی ہے کہ نسلیں مرد سے چلتی ہیں۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ آپ کے تمام بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور دیگر جو آپ کی بچیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے نسل نہ چلی، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سرکار کی نسل چلی ہے، جو اگر دیکھا جائے تو وہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک ہے، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خاصہ عطا فرمایا، اور اسی سے بی بی فاطمہ کو اور اسی سے مولا علی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ ایک بنیادی اور انفرادی خصوصیت حاصل ہوئی کہ آپ کی نسل یعنی حضرت علی کی نسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کہلائے گی، یہ سرکار کی نسل سے ہیں اور یہ سید ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات، اور یہ کسی کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ کائنات میں حاصل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی نسل جو حضرت علی کی حقیقتاً نسل ہے، اس کو اللہ نے نبی کی نسل قرار دیا ہے، اور آپ سے ہی آپ کا یہ سلسلہ جاری ساری ہوا۔ اسی طریقے سے جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تشریف لائے تو معاشی ایک سمجھ لیں استقامت قائم کرنے کے لیے، معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے، برابری قائم کرنے کے لیے، کیونکہ جو مہاجر صحابہ آ رہے تھے زیادہ تر یہ تجار تھے اور بڑے مالدار تھے مکے کے اندر، اور وہاں سارا مال چھوڑ کر آئے تھے۔ اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گزر بسر کے معاملات پر توجہ نہ فرماتے تو خرابیاں پیدا ہوتی، لہذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو حکم دیا کہ ایک مہاجر صحابی کو اپنا دینی بھائی بنا لیں۔ تو کوئی کسی کے ساتھ، کسی کا نام کسی کے ساتھ نکلا، کسی کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے۔ تو حضرت علی تھوڑے افسردہ ہوئے کہ رسول اللہ میرا تو کسی کے ساتھ بھائی چارہ قائم نہیں ہوا۔ تو سرکار نے اشارہ فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ میرے بھائی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس میں یہ بشارت بھی ہے کہ جنت کی بشارت ہے، ایمان کی سلامتی کی بشارت ہے، ایمان کے حفاظت کی بشارت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی بشارت ہے کہ آخرت میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور دنیا میں بھی آپ میرے بھائی ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک غزوے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے ٹھہرنے کا حکم دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا میں یہاں پر رہوں گا؟ فرمایا کہ کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب توریت کے لیے گئے تو ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کے پاس مقرر کیا، لیکن سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد نبی نہیں ہے، لیکن آپ کی ایسی ہی حیثیت ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی حیثیت تھی، تو اس لیے میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ بھی ایک بہت بڑے مناقب میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بڑا مشہور جو غدیر خم کا معاملہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اب لفظ مولا کے اندر چونکہ ایک لفظ مشترک ہے، اس کے بہت سارے معانی ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے حساب سے ایک معنی متعین کر کے اس کے نتیجے مرتب کرتا ہے۔ بہرحال اہل سنت جمہور کے نزدیک یہاں مولا سے مراد مددگار ہے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، دوست، یہ سب اس معنی کے اندر آتے ہیں۔ گویا کہ جس کا سرکار آقا ہیں، جن کے سرکار جن سے پیار کرتے ہیں، جن سے سرکار محبت فرماتے ہیں، جن کے سرکار مددگار ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سرکار نے اپنے ساتھ ذکر فرمایا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بھی ایک بڑی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روایات ہیں، ایک میں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، ایک جگہ فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ گویا کہ شہر کے اندر جب پہلے داخل ہوتے تھے تو ایک مرکزی دروازہ ہوتا تھا، دروازے سے داخل ہوں گے تو آپ شہر میں آ سکیں گے۔ تو گویا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو، علم کی گہرائی تک پہنچنا چاہتے ہو تو حضرت علی کو بنیاد بناؤ کہ یہ ایک دروازہ ہے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کیا کرتے تھے اور آپ کے مشوروں پہ چلتے تھے۔ بلکہ یہ مشہور مقولہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی کوئی ایسا آپ نے فیصلہ فرمایا کہ آپ کی توجہ حدیث کی طرف نہ رہی، آپ نے اجتہادی طور پہ فیصلہ کیا، پھر حضرت علی نے توجہ دلائی کہ یہ اجتہادی فیصلے کے مقابلے میں حدیث موجود ہے، اس کو فوقیت دیجیے، تو پھر حضرت عمر کی توجہ اس طرف گئی اور اس پر آپ نے فرمایا
کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی مجھ سے غلط فیصلہ ہو جاتا۔ حالانکہ وہ ایک اجتہادی خطا ہوتی، لیکن پھر بھی بہرحال اس طریقے سے صحابہ کرام نے آپ سے مشاورت فرمائی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، اس وقت حالات انتہائی نازک ہو چکے تھے، انتشار، افتراق، اور مسلمانوں کی صفوف کے اندر لوگ داخل ہو گئے تھے کہ جو اس طرح کے لوگ تھے جو حقیقتاً مسلمان بنتے تھے نہیں، اور بڑے لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہوئے۔ تو کسی شخص نے ایک طنز کیا حضرت علی کے سامنے، کہا کہ حضرت صدیق اکبر کا دور تو بڑا پرامن گزرا، پھر عمر فاروق کا، اور آپ کے دور میں اتنے فتنے فساد۔ تو آپ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے شاد فرمایا، اس زمانے میں ہم جیسے مشیر تھے، مشورہ دینے والے، اور اس زمانے میں تم جیسے مشیر ہو۔ تو یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے سے ہی مسائل شروع ہوئے، اور پھر حضرت علی کے زمانے میں بھی ہوئے، لیکن بہرحال آپ نے یہ فرمایا، اس سے ظاہر ہوتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ ایک بہترین مشیر تھے، زبردست قسم کی مشاورت فرمایا کرتے تھے، ایک زبردست مدبر بھی تھے، بڑے مشفق آدمی تھے، اپنے گھر پہ بڑی شفقت فرمانے والے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت رکھنے والے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا، مثلا ایک جگہ فرمایا آپ کے مناقب بیان کرتے ہوئے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولا علی کی قدر کتنی بلند و بالا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن علی سے محبت رکھے گا اور منافق اس سے بغض رکھے گا۔ گویا کہ حضرت علی سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے، اور آپ سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 10 صحابہ کا نام لے کر ایک ساتھ انہیں جنت کی بشارت دی، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ گویا کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ آپ حضرت امام حسن، امام حسین کے مربی ہیں، ان کی تربیت کرنے والے ہیں۔ ماں باپ اچھے ہوں، خاندان اچھا ہو، اور پھر تربیت بھی کامل ہو، تو ایسے ہی پھر ہیرے وجود میں آتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مولا علی کے مناقب بیان کرتے رہیں، راتیں گزر جائیں گی، الفاظ ختم ہو جائیں گے، آپ کے مناقب ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے فیوزات سے تا قیامت فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔